میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں سجدہ بسجود ہوں کہ اللہ نے ہمیں 8 سال کی جدوجہد تقریباً کے بعد ہمیں سرخرو کیا۔ ہم نے ایک پہاڑ سے ٹکر لی تھی، یہ مقابلہ تھا سچائی کا طاقت کے ساتھ، حق کا باطل کے ساتھ، اس میں ہم سرخرو ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے پیمانے پہ غلط بیانی کی۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استعفیٰ دے۔ فوری سیاسی بیان بازی اور محبت و نفرت میں دیے گئے اجلتی رد عمل سے قطع نظر آج کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین جناب عمران خان اور ان کی پارٹی کے حق میں نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر جن نکات کو اٹھایا ہے ان کے مطابق فنڈ ریزنگ میں 34 ڈونیشنز حاصل کی گئی۔ امریکہ، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات سے عطیات لیے گئے۔ 13 نامعلوم اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں۔ اکاؤنٹ چھپانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جو فارم 1 جمع کرایا تھا وہ غلط تھا۔ پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق دیا گیا بیان حلفی جھوٹا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 سے متعلق ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ پی ٹی آئی نے 34 انفرادی اور 351 غیر ملکی کاروباری اداروں بشمول کمپنیوں سے فنڈز لیے۔ اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کے مطابق جن 13 اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی نے تسلیم کیا وہ پارٹی قیادت اور مینجمنٹ نے بنائے۔ پی ٹی آئی نے عارف نقوی کی کمپنی ووٹن کرکٹ سے ممنوعہ فنڈنگ لی۔ عارف نقوی کی کمپنی سے 21,500,000 امریکی ڈالر کی ممنوعہ فنڈنگ لی گئی۔ پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ کیوں نہ ان فنڈز کو ضبط کر لیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا دفتر قانون کے مطابق باقی کارروائی بھی شروع کرے گا۔ فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو جاری کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر متحدہ امارات کی کمپنی برسٹل انجینئرنگ سروس سے 49,965 ڈالرز کی ممنوعہ فنڈنگ لی۔ رواں سال جون میں محفوظ کیے جانے والے فیصلے کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی تھیں اور پی ٹی آئی حفظ مقدم کے طور پر بہت پہلے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف گولہ باری شروع کر چکی تھی۔ واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف یہ پیشگی حملہ بلا وجہ نہیں تھا، کیونکہ پروسیڈنگ میں شامل پی ٹی آئی وکلاء اور دیگر ماہرین نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی طرف سے دباؤ کو خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ کر لیا تو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آئے گا۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دھاندلی کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں، ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں ان کو جتانے کے لیے۔ چیف الیکشن کمشنر، اس کے ہوتے ہوئے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ کہ الیکشن کمشنر اتنا ایک جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا۔ سکندر جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جا کے مریم اور وہ حمزہ ککڑی کو ملتا ہے، یہ امپائروں کے باوجود ہم نے میچ جیت رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اس کیس کو فیصلہ کن بننے سے روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتی رہی۔ بہرحال 8 سال کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد اس مقدمے کے مرکزی مدعی اکبر ایس بابر نے فیصلے کو اپنی فتح قرار دیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ 3 رکنی بنچ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ 14 نومبر 2014 کو پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیس دائر کیا۔ 8 سال تک جاری رہنے والی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے 30 مرتبہ التوا مانگا، جبکہ 6 مرتبہ کیس کے ناقابل سماعت ہونے یا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 21 مرتبہ تحریک انصاف کو دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ فنڈنگ کیس کے لیے پی ٹی آئی نے 9 وکیل تبدیل کیے، جبکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کے لیے مارچ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی قائم کی۔ اسکروٹنی کمیٹی کے 95 اجلاس ہوئے، جس میں 24 بار پی ٹی آئی نے التوا مانگا، جبکہ پی ٹی آئی نے درخواست گزار کی کمیٹی میں موجودگی کے خلاف 4 درخواستیں دائر کی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے 20 بار آرڈر جاری کیے کہ پی ٹی آئی متعلقہ دستاویزات فراہم کرے۔ الیکشن کمیشن نے اگست 2020 میں اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ رپورٹ نامکمل ہے اور تفصیلی نہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے 4 جنوری 2022 کو حتمی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی بینک سٹیٹمنٹ سے متعلق اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل 8 والیومز کو خفیہ رکھا اور الیکشن کمیشن کی ہدایت پر 8 والیوم اکبر ایس بابر کے حوالے کیے گئے۔
PTI ने इलेक्शन कमीशन को दी गई दस्तावेजात में 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की। तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरक़ वस्ता के ममालिक के अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड समेत दीगर ममालिक से फंड वसूल हुए। स्क्रूटनी कमेटी ने अमेरिका और दूसरे मुल्कों से फंडिंग की तफसीलात से मुतल्लिक सवालनामा PTI को दिया, मगर वाज़ेह जवाब न दिया गया। PTI की जानिब से गैर मुल्की अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई। PTI ने गोशवारू में MCB, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट्स को जाहिर नहीं किया, जबकि स्टेट बैंक डाटा के मुताबिक PTI के पाकिस्तान में 26 बैंक अकाउंट्स हैं। PTI ने 2008 से 2013 के दौरान 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए रखे। PTI ने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर जवाब में 13 अकाउंट से इजहार लातल्की किया और कहा कि ये गैर कानूनी तौर पर खोले गए। आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा अहम 3 रियासती अदारा तख्ता मश्क है तो कल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स निशाने पर होंगी। मुल्की अफवाज पहले ही हमलों की जद में हैं। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल इस साजिश को रोके। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दे। जबकि इंतजामी अदारों के सरबराहों को रंदा फेरने और इबरत की मिसाल बना देने की बातें सरेआम हो रही हैं। राव सरदार नाम बड़ा भारी है, लेकिन उनका कारनामा जो है वो भारी नहीं है, बल्कि उनका नाम मेरे ख्याल में राव गुलाम होना चाहिए, जो उन्होंने हरकतें और करतूतें की हैं। राव गुलाम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए जो आपने इसी ऐवान के अंदर किया था। आप यहां से चले जाएं, भले आप रिटायर हो जाएं। जिसका नाम शहबाज गिल है वो आपको नहीं छोड़ेगा, मैं आपका पीछा करूंगा। आप अभी भागे नहीं, आप अभी रुकें, आपका मुहासबा होगा। जैसे हुकूमत बनती है, मैंने अपनी जमात से और अपने लीडर से ये रिक्वेस्ट की हुई है, कानून में जो जो जगह मौजूद है वो इसके ऊपर इस्तेमाल करें। इनू ऐसा रंदा फेरो के उत्ते कोई शय ना रुके। जाहिर है अब गैर संजीदा और गैर मुख्तात किरदार इलेक्शन कमीशन पर शायद आरा चलाने की धमकी देंगे तो वाज़ेह तौर पर रियासत की खस्ता हाली नुमायां होगी। मुखालफत में आने वाले फैसलों को चैलेंज करने के लिए दूसरे अदारे मौजूद हैं जिनका दरवाजा खटखटाना चाहिए, ना कि जुबानी अनारकी फैलाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन अगर मज़कूरा फैसले के बारे में मोहतात और संजीदा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए ये पहला वाज़ेह कदम होगा जो इंतशार की तरफ बढ़ती हुई सूरत हाल में एहतियात की तरफ पेशकदमी करार दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुखालिफ सियासी कुव्वतें भी शायद इसी सिमत बढ़ जाने का फैसला कर लें, जिसके आसार अब वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो गए हैं।